تبارک اللہ نحمد اللہ العلی العظیم. صرف بابا نہیں خوش، اسی سارے ہی خوش ہیں جی، سارے ہی خوش ہیں ماشاءاللہ. سارے احباب درود پاک پڑھیں جی. آپ قبلہ عالم غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور یہ اتنا کمزور آواز کے ساتھ درود پاک سمجھ نہیں آ رہا، ذرا آواز سے بلند پڑھیے. نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی انفسکم افلا تبصرون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آج کی اس محفل کو پروقار تقریب سعید کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور ہمارے احباب نے بشمول محترم جناب حاجی سرور صاحب جنہوں نے رابطہ فرمایا اور مجھے حکم دیا، میں لاہور نارنگ منڈی سے حاضر ہوا تعمیل حکم کے لیے. محترم یوسف صاحب، باقی جتنے احباب میں سب کی اسماء گرامی سے واقف نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں آج کی اس محفل کو تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور باقی جتنے شناسہ چہرے میرے سامنے موجود ہیں میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضور قبلہ عالم غریب نواز حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ آپ حاضر ہوئے ہیں اور مجھے امید نہیں یقین ہے کہ آپ دامن اپنا اپنا مرادوں سے بھر کر لے کر جائیں گے. یہاں سے کوئی خالی نہیں جائے گا. وہ اکثر جو ہے وہ میرے والد کہا کرتے ہیں کہ نہ صورت بری نہ سیرت بری، وہی برا جس کی نیت بری. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نہ صورت بری نہ سیرت بری، وہی برا جس کی نیت بری. میں پچھلی دفعہ حاضر ہوا تو اس سے پہلے گزشتہ پروگرام جب ہوا تھا ہمارے محترم جناب پیر قاسم صاحب بابا جی جو یہاں سابقہ مؤذن رہے، احباب مل کر میلاد شریف کی میلاد پاک کی محفل سجایا کرتے تھے. تو اس کونے پر یہ جو کونا آپ کو مسجد کا نظر آ رہا ہے اس حصے پر محترم المقام ابھی بھی میں جہاں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ حاجی نور محمد حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر چل رہا تھا تو ایک شعر مجھے یاد آیا، وہ اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دو. دکھ یہ ہے میرا، دکھ یہ ہے میرا یوسف و یعقوب کے خالق. دکھ یہ ہے میرا یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑ گئے جو بچھڑنے کے نہیں تھے. آپ بیٹھے بھی ہیں یا نہیں بیٹھے؟ دکھ یہ ہے یوسف دکھ یہ ہے میرا یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑ گئے جو بچھڑنے کے نہیں تھے. اور بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا
اور میں آغاز گفتگو کی طرف جاتے ہوئے بڑی مختصر گفتگو کروں گا، لیکن آپ کو تھوڑا سا ماضی کی دریچوں میں جھانکنے کی دعوت دینا چاہ رہا ہوں۔ یاد ہے رستم و سہراب ہوا کرتے تھے، عشق اور جنگ کے آداب ہوا کرتے تھے۔ یاد ہے رستم و سہراب ہوا کرتے تھے، عشق اور جنگ کے آداب ہوا کرتے تھے۔ یاد ہے لوگ قناعت کی قبا اوڑھے ہوئے سرد موسم میں بھی شاداب ہوا کرتے تھے۔ یاد ہے خستہ مکانوں میں فرشتوں جیسے وہ لوگ گوہر نایاب ہوا کرتے تھے۔ یاد ہے طرز تخاطب میں بزرگوں کے لیے قبلہ و کعبہ کے القاب ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بھی یاد ہے یا نہیں ہے؟ یاد ہے طرز تخاطب میں بزرگوں کے لیے قبلہ و کعبہ کے القاب ہوا کرتے تھے۔ وہ تو ساحل کی طرح ملے تھے آپ، ورنہ میری قسمت میں تو گرداب ہوا کرتے تھے۔ سو گئے اوڑھ کے مٹی کے لبادے وہ بھی جو کبھی حسن کے مہتاب ہوا کرتے تھے۔ سو گئے اوڑھ کے مٹی کے لبادے وہ بھی، سو گئے اوڑھ کے مٹی کے لبادے وہ بھی جو کبھی حسن کے مہتاب ہوا کرتے تھے۔ فاتحہ پڑھ کے مبارک میں بہت رویا آج، فاتحہ پڑھ کے مبارک میں بہت رویا آج، آہ کیا پھول سے احباب ہوا کرتے تھے۔ یاد ہے رستم و سہراب ہوا کرتے تھے، عشق اور جنگ کے آداب ہوا کرتے تھے۔ اور یہ شعر میں بار بار پڑھتا ہوں، یہ میرے دل کے قریب ہے، میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ بس آپ جتنا دیر بیٹھیں توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ کے نعرے لگانا وہ بھی میرے سر آنکھوں پر ہے، لیکن میں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے بتایا دھند بھی بہت زیادہ تھی، سفر بھی بہت زیادہ تھا، میں نے بڑی مختصر بات کرنی ہے۔ میں نے حاجی سرور صاحب کو بتایا، پھر میں نے رات کو سفر کرنا ہے، رات کل میں نے چکوال پہنچنا ہے۔ ظہر کے بعد محترم خالد حسنین خالد صاحب کے شاگرد ہیں برہان صاحب، ان کی شادی میں میلاد شریف کی محفل ہے، میں نے سفر کرنا ہے۔ بس آپ کی توجہ چاہیے، 30-40 منٹ کا دورانیہ مجھے مل جائے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یاد ہے لوگ قناعت کی قبا اوڑھے ہوئے سرد موسم میں بھی شاداب ہوا کرتے تھے۔ یاد ہے خستہ مکانوں میں فرشتوں جیسے وہ لوگ گوہر نایاب ہوا کرتے تھے۔ وہ تو ساحل کی طرح ملے تھے آپ، ورنہ میری قسمت میں تو گرداب ہوا کرتے تھے۔ اور یاد ہے طرز تخاطب میں بزرگوں کے لیے قبلہ و کعبہ کے القاب ہوا کرتے تھے۔ سو گئے اوڑھ کے مٹی کے لبادے وہ بھی جو کبھی حسن کے مہتاب ہوا کرتے تھے۔ یہ مت گمان کیجئے گا شہباز سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں جاؤں گا تو یہ رفتار کائنات رک جائے گی، نبض ہستی ڈوب جائے گی۔ یہ خام خیالی ہے۔ وہ جن سے میں محبت کرتا تھا، جو مجھ سے محبت کرتے تھے، جو میرے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ پاتے تھے، میں انہیں دیکھتا وہ مجھے دیکھتے تھے، لیکن وہ لمحہ بھی آیا کہ جب جنازے کا وقت آیا تو وہی دوست جو سب سے زیادہ پیار کرتا تھا وہ آخری تکبیر میں دوڑتے ہوئے ملا، وہ آخری تکبیر میں دوڑتے ہوئے ملا ہے۔ تو یہ خام خیالی چھوڑ دیں، میرے جانے سے کائنات کا نظام رکے گا۔ ہاں اگر قبلہ عالم غریب نواز جائیں تو کائنات کا نظام رک سکتا ہے، حضرت پیر پٹھان توسوی جائیں تو کائنات کے نظام کو دھچکا لگ سکتا ہے، لیکن میرا شمار کس میں؟ نہ 3 میں نہ 13 میں میرا شمار کہاں ہے؟ اور یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں قبلہ عالم غریب نواز کی سیرت کے بارے میں بھی مجھے کہا گیا، میں بات کا آغاز کرنے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے۔ میں یہ پیغام دے رہا ہوں، جتنے جوان بیٹھے ہیں، مر تو جانا ہے،
ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، میں بحریہ ٹاؤن جا رہا تھا، گاڑی پہ بیٹھے ہوئے تھوڑا سا سفر کیا، تھوڑا سا آگے گیا، دیکھا کہ ایک جنازے کو، جوان کو چٹے کفن میں لپیٹ کر چارپائی پہ سڑک سے ادھر لے کر جا رہے اور ایک کو ادھر لے کر جا رہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا ایک ادھر سے آ رہا تھا، ایک ادھر سے آ رہا تھا، دونوں ٹکرائے، نوجوان دم توڑ دیا، موقع پہ دم توڑ دیا۔ سوچا ہی نہیں تھا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا کہ یہ نکلے ہیں تو لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ ایک دن ہمارے بارے میں بھی اعلان ہوگا کہ فلاں شخص انتقال کر گیا ہے، لیکن میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کم از کم موت اگر آ بھی جائے تو ہمارے پاس حضور کی بارگاہ میں دینے کے لیے کچھ ہے بھی صحیح ہے، ہمارے دامن میں کچھ ہے۔ اور ایک جملہ سنیے گا، میں نے کہا ادھوری زندگی ہے، ادھورے خواب ہیں، ادھوری خواہشیں ہیں، ادھوری تمنائیں ہیں، زندگی لگ جاتی ہے خوابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، ایک عمر لگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا تبدیل کر کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کچھ پانے کے لیے سب کچھ ہی کھونا پڑتا ہے۔ ایک عمر لگ جاتی ہے دوڑتے دوڑتے، آپ زندگی کی آسائشوں کو پانے کے لیے دوڑتے ہیں، اور جب آپ نا زندگی کے اختتام پر پہنچتے ہیں، جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، لیکن میں مشورہ دیتا ہوں ذرا پیچھے پلٹ کر ماضی کے اوراق کو دیکھیں تو پتہ ہے پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں نے تو کچھ پایا ہی نہیں، سب کچھ کھویا ہی ہے، میں نے تو کچھ نہیں پایا، ساری زندگی گزر گئی۔ بھائی اس زندگی کے اندر یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں، احباب یہ میرا پیغام ضائع نہ کیجیے گا، لوہے دل پہ نقش کر کے جائیے گا۔ اور میں جب سفر کر رہا تھا تو میں یہ بات میرے ذہن میں آئی، وہ بات آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ میں جب بھی سفر کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں موٹر وے پہ سفر کروں، کیونکہ وہاں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، پیچھے والوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اگر کوئی آ جائے تو راستہ دینا پڑتا ہے، دائیں بائیں کی فکر نہیں ہوتی کیونکہ سیدھا ہی آپ نے جانا ہے۔ لیکن جب آپ جی ٹی روڈ پہ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو آگے سے بھی ڈر ہوتا ہے، پیچھے سے بھی ڈر ہوتا ہے، دائیں بائیں سے بھی کوئی آ جائے ٹکرا نہ جائے۔ جب راستے زیادہ ہوں تو بندہ الجھ جاتا ہے کہ میں کس راستے پہ چلوں، کون سا راستہ مجھے منزل پہ پہنچائے گا۔ اور جب آپ الجھ جاتے ہیں تو پھر منزل پہ پہنچنے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب ضروری ہے۔ اگر راستہ صحیح نہیں ہوگا تو منزل پہ، بولیے ذرا، منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر راستہ صحیح نہیں ہوگا تو منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ او بھائی صحیح راستہ ہوگا، صحیح راستے کا انتخاب ہوگا تبھی تو آپ منزل پہ پہنچ پائیں گے۔ او بھائی چشتیاں آنے کے لیے مجھے صحیح راستے کا انتخاب کرنا ضروری ہے، تو جنت تک جانے کے لیے بھی راستہ صحیح ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جنت تک جانے کے لیے بھی تو راستہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، لیکن سیدھا راستہ ہے کون سا؟ جب پوچھا گیا کہا وہی راستہ ہے جس پر صحابہ کھڑے ہیں، جس پر اہل بیت کھڑے ہیں، وہی راستہ سیدھا راستہ ہے جس پر سرکار کی ساری امت کھڑی ہے۔ اور میں ایک بات بڑی پتے کی بتانا چاہتا ہوں، یہ جتنے احباب آئے بیٹھے ہیں ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں پاکستان کے اندر حالات ویسے ہی بہتر نہیں ہیں، اب لگتا ہے کہ مسکراہٹوں کا بھی بحران آ گیا ہے، لوگ مسکراتے نہیں ہیں، مسکرانے کے لیے بھی سبب ڈھونڈتے ہیں، وجہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی سبب ملے تو مسکرائیں۔ میں نے کہا کبھی کبھی بلا وجہ بھی مسکرا دیا کرے، کبھی کبھی بلا سبب بھی مسکرا دیا کریں۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے نا، یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں ذرا غور سے سر اٹھا کر سنیے، اگر کوئی آپ کا دشمن ہے نا، جب بھی ملاقات ہو نا وہ روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، آپ سے آنکھیں نہیں ملاتا ہے، بات نہیں کرتا ہے، جب بھی ملاقات ہو گلی میں مل جائے تو تھوڑا سا ہلکا سا
हल्का सा और ऊंची आवाज से हल्का सा मुस्कुरा दिया करें। जब आप मुस्कुराएंगे ना, वो पहले तो नजरें चुराएगा, फिर अगले दिन मुस्कुराएंगे तो वो सोच में पड़ जाएगा इस बंदे को हुआ क्या है, ये मेरी तरफ देख के क्यों मुस्कुराता है। हम मुस्कुराते भी हैं तो उन लोगों के साथ जिनके साथ हमें कोई ताल्लुक होता है। तीसरे दिन वो बंदा रुक कर कहेगा, मैंने नफरत की हद कर दी है और तूने मोहब्बत की हद कर दी है। नहीं समझे मेरी बात को? मैंने नफरत की हद कर दी है और तूने मोहब्बत की हद कर दी। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह, आप एक जगह पे खड़े हैं और हारून रशीद का काफिला गुजरता है। वो हज करके आया है, हज करके आया है। क्या करके आया है? और ऊंची आवाज से बोले, वो हज करके आया है। हज करके काफिला है, प्रोटोकॉल है। लोग कह रहे हैं हट जाओ, खलीफा वक्त की सवारी आई है। हजरत बहलोल को बच्चे पत्थर मार रहे हैं। जब हारून रशीद सामने से गुजरा ना, तो हजरत बहलोल ने आवाज लगाई, अमीरुल मोमिनीन रुक जाइए। हजरत हारून रशीद ने फौरन कहा, लब्बैक या बहलोल। बहलोल में हाजिर। कैसे याद किया? हजरत बहलोल कहने लगे, आओ, तुझे लोग मिंबर पे हदीसें सुनाते हैं, लोग महफिलों में हदीसें सुनाते हैं, लोग लंगर लेकर हदीसें सुनाते हैं, लंगर लेकर हदीसें सुनाते हैं। आज यही शहरा पे तुझे रसूलुल्लाह की हदीस ना सुनाओ। बैठे भी हैं या नहीं बैठे? यहीं आपको शहरा पर हुजूर की हदीस ना सुनाऊं? हारून रशीद ने कहा, जी सुनाएं, फिर मेरी तरफ देखें। हजरत बहलोल कहने लगे, मैंने सुना है महबूब हज्जतुल विदा के मौका पर 1.25 लाख सहाबा को खुतबा देने के लिए आए। मैं यहां जब आया ना जी, तो मुझे रास्ते में एक दोस्त मिले, कहने लगे, जी बड़े बन ठन के निकले हैं। क्या कहने लगे जी? बड़े बन ठन के निकले हैं, तैयार होके निकले। मैंने कहा, जी ये ऐसा रंग कभी कभी पहनता हूं, लेकिन चूंकि मैं जा रहा हूं किबला आलम गरीब नवाज की बारगाह में, तो मैंने कहा कुछ ऐसा रंग पहन के जाऊं कि उधर से भी रंग लगे तो मजा आए, लुत्फ आए। हजरत बहलोल फरमाने लगे, आ तुझे हदीस सुनाऊं। यहां भी कोई मौका है हदीस सुनाने का? नहीं है, लेकिन मैं यही सुनाऊंगा, सुनाइए ना। अब मैं हाथ बांध के अर्ज कर रहा हूं, वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह, मेरी ये 3 कस्में ज़ाय न कीजिएगा, रब्बे काबा की कसम। हजरत बहलोल दाना ने ना हजरत हारून रशीद को कहा, मैंने सुना है 1.25 लाख सहाबा को हुजूर खुतबा देने आ रहे, तेरे नौकर लोगों को तंग कर रहे, कह रहे हट जाओ। यहां कमजोर भी खड़े हैं, यहां कमजोर भी खड़े हैं, बीमार भी खड़े हैं, उन्हें धक्के दिए जा रहे हैं, हट जाओ, अमीरुल मोमिनीन की सवारी आ रही है। तू तो प्रोटोकॉल चाहता है, लोगों को तंग कर रहा है, लेकिन ये बता, रब के बाद कायनात की सबसे सोहनी हस्ती कौन सी है? सबसे अजीम हस्ती कौन सी है? वो मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर 1.25 लाख सहाबा को खुतबा देने आ रहे हैं, किबला आलम गरीब नवाज के इस खूबसूरत आस्ताने पे अर्ज कर रहा हूं। फरमाते हैं हजरत बहलोल ने कहा, मेरे हुजूर की सवारी आई, लेकिन कोई प्रोटोकॉल नहीं, किसी को तंग नहीं किया गया, किसी को यह नहीं कहा गया हट जाओ। हुजूर आए सादगी से सहाबा के झुरमुट में, और हुजूर की सवारी पे जो कपड़ा है वो सादा है। 1.25 लाख सहाबा को खुतबा देने मैं एक मुख्तसर सी महफिल में आया, मैंने रास्ते में कपड़े तैयार किए, कपड़े पहने, इमामा से वेतन किया। मैंने कहा सोने की महफिल है, सोना बन के जाऊं। मैंने कहा सोचिए, सारी कायनात का हुस्न जहां हाथ बांधे खड़ा है, वो रसूल रहमत सादगी के साथ आ रहे हैं। ओ भाई, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कहता जी मैं तो बड़ा सादगी वाला। भाई तेरा कमाल है, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं समझे, तेरे पास कुछ है ही नहीं, तो तू अगर सादगी कर रहा है तो ये तेरी मजबूरी है, तो ये कमाल नहीं है। कमाल क्या है कि सब कुछ हो, सब कुछ हो, चांद इशारों से टुकड़े हो जाए, सूरज पलट के आ जाए, सब कुछ हो जाए। और हजरत आयशा सिद्दीका फरमाए मैंने हजरत एक अंसारी औरत आई, हुजूर का बिस्तर देखा, नर्म गुदाद बिस्तर पे हम सोते हैं, मेरी तरफ देखें, नर्म गुदाज बिस्तरों पे सोते हैं।
اگر نیچے کوئی چیز چبھے نا تو رات کو نیند نہیں آتی ہے. اگر فرش ایسا ہو کہ سخت ہو اور یہ ہڈیاں دکھنے لگیں تو بیوی کو کوستے ہیں, تو نے کوئی بستر نہیں بچھایا؟ مجھے رات کو نیند نہیں آئی, میں کروٹیں بدلتا رہا, مجھے نیند نہیں آئی. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے. ایک انصاری عورت آ کے دیکھتی ہے, کہتی یہ بستر کس کا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یہ حضور کا ہے. کہنے لگی میرا دل کرتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے حضور کے لیے بستر نہ بناؤں. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اجازت دی. وہ بستر بنا کے لائی, بچھایا, اور جب بچھا دیا نا میرے حضور آئے. سرکار نے پوچھا ما ھذا یا عائشہ, عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ ایک آپ کی غلام ہے جس نے آپ کے لیے بستر بنایا. سرکار نے فرمایا نہیں نہیں یہ بستر واپس کر دو. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے حجرے میں بڑا سونا لگتا تھا, میرا دل چاہتا تھا وہ یہیں رہے, وہ بستر یہیں رہے. 3 بار جب حضور نے فرمایا میں نے بات کو سنا تو صحیح لیکن بستر وہیں رکھا, تو میرے حضور نے فرمایا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے, ہم اگر اشارہ کر دیں تو ساری کائنات کی نعمتیں ہمارے قدموں میں آ جائیں, لیکن ہم سارے اختیارات کے باوجود میں نے رب سے یہی کہا ہے اے اللہ جو کچھ بھی دینا ہے نا حشر کے میدان میں دینا, میں مانگتا جاؤں تو عطا فرماتے جانا, میں مانگتا جاؤں. مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید میرے کان میں یا میرے خواب میں قبلہ عالم نے مجھے فرمایا ہے. میرا وجدان کہہ رہا ہے آپ اگر سن لیں یہ پیغام. رب فرماتا ہے روزانہ ہی شکوے کرتے ہو, آج میرا بھی ایک شکوہ سن لو. رب فرماتا ہے روزانہ ہی شکوے کرتے ہو, آج میرا بھی شکوہ سن لو. تم بھی شکوہ کرتے ہو اقبال کی زبان میں, اے خدا اے خدا شکوہ ارباب وفا سن لے, خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا سن لے. تم شکوے کرتے ہو, آج رب فرماتا ہے میں بھی ایک شکوہ کر رہا ہوں. یا اللہ تیرا شکوہ کیا ہے؟ کہا رزق کو ڈھونڈتے ہو یا نہیں ڈھونڈتے ہو؟ بولیے ذرا اور اونچی آواز سے, رزق ڈھونڈتے ہیں یا نہیں ڈھونڈتے؟ ڈھونڈتے ہیں نا. اور رزق کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ مرنے سے ڈرتا ہے. میں نے کہا تم ایک بار مرنے سے ڈرتے ہو, ذرا زندگی میں جھانک کر دیکھو, یہاں تو پل پل لوگ مر رہے ہیں, قدم قدم پہ مر رہے ہیں. مجھے تعجب ہوا, میں گجرانوالہ سے آگے ہمبوکی میں بیان کر رہا تھا, میرے چھوٹے بھائی نے مجھے دکھایا, چھوٹے بھائی نے مجھے موبائل پہ دکھایا. نارنگ منڈی میں جہاں رہتا ہوں وہاں قریب ہی ایک گاڑی پہ اتنی گولیاں ماری گئی, 5-6 بندے وہاں تڑپتے ہوئے مر گئے. 5-6 بندے, جان لینا اتنا آسان کام. میں حیران رہ گیا کہ لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں, انہیں ڈر ہی نہیں لگتا, کسی کی جان لے رہے ہیں. کیا عرش کے رب کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا عرش کے رب کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے اور رب نے پوچھنا ہے بتا میرے بندو کو تو نے تنگ کیا تھا, میرے بندو کو تکلیف پہنچائی تھی. او بھائی یہاں لوگ روزانہ مرتے ہیں, قدم قدم پہ لوگ مرتے ہیں, تڑپتے ہیں. جب ایک بندہ شام کو خالی ہاتھ لوٹ کے جاتا ہے نا وہ مر جاتا ہے. وہ بچوں کا سامنا نہیں کر پاتا کہ میں جاؤں گا خالی ہاتھ تو کیسے جاؤں گا, اور اگر میرے بچوں نے کہا کہ آج رات کو بھوکا سونا پڑے گا تو میرے پاس جواب نہیں ہوگا. لوگ روزانہ مرتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے رزق ڈھونڈتے ہو, سب کچھ ڈھونڈتے ہو, کبھی خود کو ڈھونڈو. تم کہاں ہو؟ جوانی تو ہے لیکن تم کہاں ہو؟ اٹھتی ہوئی جوانیاں ہیں, یہ کتنے جوان بیٹھے ہیں, لیکن ان سے پوچھو تم کہاں ہو؟ یہ تمہاری جوانی ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ زندہ ہے. میں نے کہا سانس لینا یہ زندگی نہیں ہے, زندہ رہنا اور چیز ہے, سانس لینا اور چیز ہے. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, کوئی رسول اللہ کے لیے بھی جی کر دکھائے. سمجھے میری بات یا نہیں سمجھے؟ کوئی رب کے لیے جی کر دکھائے نا. میں پوچھ رہا ہوں رزق ڈھونڈتے ہو, کبھی خود کو ڈھونڈو. یہ جوانی ہے لیکن تم کہاں ہو؟ یہ پختہ عمر ہے لیکن تم کہاں ہو؟ یہ بڑھاپا ہے تم کہاں ہو؟ یہ چٹی داڑھی ہے تم کہاں ہو؟ کبھی خود کو ڈھونڈو, تلاش کرو. جب تم خود کو پالو گے نا وہی لمحہ ہوگا رب بھی تمہیں مل جائے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. کمال یہ ہو گیا وہ علاقہ بد نصیب ہے جس کے پاس ایک بھی ہستی ایسی نہیں کہ اگر مشکل پڑ جائے
تو ان کا دامن پکڑ کر رب سے جو چاہے بندہ منوا لے. وہ علاقہ بڑا بد نصیب ہے. لیکن مجھے چشتیاں والوں حیرانگی ہوتی ہے, تمہارے پاس قبلہ عالم غریب نواز ہے. لوگ مجھے فون کرتے ہیں جی مفتی صاحب دعا کیجئے گا. میں نے کہا مجھے کہنے سے پہلے قبلہ عالم کی درگاہ پہ آ جاتے. او بھائی تمہارے پاس اتنی بڑی شخصیت ہے, ان کا وسیلہ پکڑ کر رب سے مانگتے جاؤ. میں تو کہتا ہوں وہ کون سی دعا ہے جو رب رد فرماتا؟ وہ کون سی دعا ہے جو رب رد فرما دے؟ جن کا وسیلہ رب رد نہیں فرماتا. اور لوگ ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں. ہماری سرکی میں کہتے ہیں کولوں دا پیر تے چل دا بٹا. جو قریب کا ہوتا ہے نا جی, اس کا پھر خیال نہیں ہوتا, عظمت کا پتہ نہیں ہوتا. جب باہر قبلہ عالم کا نام لیا جائے لوگ گردنیں جھکا لیتے ہیں, لوگ عزت کرتے ہیں, ہاتھ چومنے لگ جاتے ہیں. بحریہ ٹون میں مجھے ایک نوجوان ملا پینٹ شرٹ کے اندر. وہ کہنے لگا جی میں بدین میں گیا تو میں نے نا کوئی چیز خریدی, تو وہ جب بل بنانے لگا نا تو مجھ سے پوچھا تو کہاں کا رہنے والا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ لفظ چشتیاں کا مقام کیا ہے, تو میں نے کہا میں چشتیاں کا ہوں. اس نے کہا جی بل بعد میں بناؤں گا, پہلے ذرا ہاتھ دے نا, میں ہاتھ تیرا چومنا چاہتا ہوں. کہتے میں پینٹ شرٹ میں تھا, میں وہ نا جی وہ کہتے ہیں اقبال کہتے پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات, جب تو غیر کے آگے جھکا نہ من تیرا نہ تن تیرا. پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات. کہتے مجھے سمجھ ہی نہیں تھی کہ قبلہ عالم یہ بھی ہے. او بھئی قبلہ عالم مادرزاد ولی ہیں, لیکن خود کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے ہیں. میں آج سیرت پڑھ رہا تھا, کل پڑھ رہا تھا, علم حاصل کرتے کرتے مادرزاد ولی. پھر حضرت محکم دین سیرانی کے ساتھ لاہور میں جا کر علم کی طلب میں تلاش میں تکلیفیں اٹھائی. آپ بتائیں نا آپ کون ہیں؟ کبھی خود کو ڈھونڈیں, تلاش کریں. او بھائی مفتی شہباز وجود کا نام ہے. کبھی سوچیں ذرا, آپ نے کبھی غور کیا رب فرماتا ہے اس وجود کی کائنات کو دیکھ, یہ جو وجود کی کائنات ہے تو ذرا اس کو دیکھ کہ رب نے اپنی مصوری کا شاہکار بنایا ہے تجھے. اس نے تجھے بڑا سونا بنایا ہے, تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے قبلہ عالم. اور اچھا ایک بات کہہ دوں, بولے نا ذرا, ایک بات کہہ دوں, جتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اتنی زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر پتا چلتا ہے کہ روشنی کی ضرورت ہے ہر علاقے میں. یہاں دیکھیں نا یہ روشنی ہے, اور جب یہ ہٹا دی جائے گی تو پھر اندھیرا چھا جائے گا. یہاں بھی ایسا ہوا. میں نے کہا ہر جگہ روشنی کی ضرورت ہے, لیکن میں جن کی درگاہ پہ آیا ان کا نام ہی نور محمد ہے. ان کا نام کیا ہے جی؟ بولے نا ذرا, ان کا نام کیا ہے؟ اچھا پھر یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کا نام نور محمد نہیں تھا, نام بابل تھا. یہ بھی پتا ہے آپ کو نام کیا تھا؟ بولے نا ذرا, کتنا پیارا نام ہے. کیا نام تھا؟ بابل نام تھا. اور پھر کیا ہوا جب اپنے مرشد کریم کے پاس گئے تو فرمایا تو نور محمد ہے. تو کیا ہے؟ اور اونچی بات سے بولیں, تو کیا ہے؟ تو نور محمد ہے. وہ کہتے ہیں جی فلاں چشتیاں کا مستری بڑا کاریگر ہے, اس کے ہاتھ کی بڑی صفائی ہے. اچھا جی اگر اس کی مہارت کو دیکھنا ہو تو کیا کریں؟ کہا اس کی بنی ہوئی عمارتوں کو دیکھ لیں, تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنا ماہر ہے. میں نے کہا اگر قبلہ عالم غریب نواز کی شانوں کو دیکھنا ہو تو کیا کریں؟ کہا پاکستان میں پھیلا ہوا سلسلہ عالیہ چشتیہ کو دیکھ لیں. اگر قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کے فیضان کو دیکھنا ہو, میں کہتا ہوں ساری کائنات ایک طرف, ایک پیر پٹھان ایک طرف. نہیں سمجھے میری بات؟ ایک پیر پٹھان روزانہ نکلتے ہیں, سننے کا موڈ ہے بھی صحیح ہے نہیں, روزانہ نکلتے ہیں. حضرت پیر پٹھان توسوی رحمت اللہ علیہ روزانہ ہی نکلتے ہیں, اور راستے میں ایک ہندو کی دکان ہے. ہم بڑے متشدد طبیعت کے ہیں, ہم نے تو ماتھے پہ آنکھیں رکھی ہوئی ہیں, اور یہ پیر پٹھان جسے قبلہ عالم فرماتے ہیں یہ ہمارا شہباز ہے, یہ ہمارا کیا ہے؟ شہباز ہے. اور قبلہ عالم پیر پٹھان توسوی کو ڈھونڈنے کے لیے, پانے کے لیے سفر کیا کرتے تھے. مرشد نے کہا تھا کہ ایک شہباز کو آپ نے اپنے جال میں پنسانا ہے, لے کر آنا ہے. مرشد مرید کو لینے کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے, پانے کے لیے سفر کرتے ہیں, اور پہلی ملاقات میں پیشانی کو دیکھ کر ہی پہچان گا یہی تو ہے میرا شہباز, یہی تو ہے میرا شہباز. تیرے شہباز کے بھی کیا کہنے ہیں,
آپ کے شہباز کے بھی کیا کہنے ہیں، لیکن قبلہ عالم کے شہباز کے کیا کہنے ہیں۔ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی نے رنگ لگایا، بڑے متشدد طبیعت کے لوگ ہیں، فتوے لگاتے ہیں، بستیاں اجاڑ کے رکھ دی، مسلمان کو کافر بنانے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، لیکن حضرت پیر پٹھان توسوی روزانہ گزرتے ہیں ایک ہندو کی دکان سے، پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے، بھلوں کو بھلوں کی لاج ہو، بھلوں کو بھلوں کی لاج ہو، یہ جملہ کہتا ہے اور حضرت پیر پٹھان چلے جاتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی کسی کی عادت بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ نظر نہ آئے نا تو بندے کی آنکھیں ڈھونڈتی ہیں، تلاش کرتی ہیں۔ آپ کبھی کسی گلی سے گزریں اور کوئی روزانہ ہی بابا آپ کو سلام کرے اور ایک دن نہ سلام کرنے کے لیے نظر آئے تو آپ کہتے ہیں بابا اتھے تھے بیٹھ دسی کتھے گیا۔ حضرت پیر پٹھان نے بھی دیکھا، وہ ہندو آج نظر نہیں آیا، وہ ہندو نظر نہیں آیا، یہ مشرب ہے چشتیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا۔ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں قبلہ عالم کے ماننے والوں اپنے مقام کو پہچانو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود کو ڈھونڈو، تلاش کرو میرے آقا کے غلاموں۔ آپ نے ایک دن دیکھا دکان بند ہے، وہ ہندو نظر نہیں آیا جو کہتے بھلوں کو بھلی علاج ہو۔ کہنے لگے یہ کہاں ہے، کہا وہ بیمار ہے، کہا پھر مجھے لے چلو لے چلو۔ جب قریب گئے، مزاج پرسی کی، عیادت کی، ایک کافر کی عیادت کی، غیر مسلم کی عیادت کی۔ وہ چند قدم چل کے گئے، کہنے لگے ذرا کان قریب لا، کان قریب لائے نا، کہنے لگے کوئی نہیں جانتا، تو میرے یہ زبان میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لے، میں گواہی دوں گا، تو میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لے، لجپالی ہو جائے گی۔ اس نے کان میں کلمہ پڑھا، دم توڑ گیا۔ حضرت پیر پٹھان فرمانے لگے یہ ہمارا ہے، ہندو کہنے لگے نہیں یہ ہمارا ہے۔ آئے آئے اے تن میرا چشمہ ہو تے میں مرشد ویک نہ رجا، لوں لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجا ہو، اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے، ہوک دے ول بھجا ہو، مرشد دا دیدار وے حضرت باہو مینو لکھ کروڑا آجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ جی رسالت، نعرہ حیدری۔ حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نہ تھوڑا سا سر لگا دیں، یہ بھی سر ہی ہے لیکن ایک اور بھی سر ہے نا، آپ سننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے، ہوک دے ول بھجا مرشد دا دیدار میں غدرت باہو، مینو لکھ کروڑا حجاں تھوڑا سا قرآن پاک بھی سنا دوں اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خشی الرحمن، من خشی الرحمن، من خشی الرحمن، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔
کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیط۔ توجہ ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کلمہ تو پڑھ لے لیکن میرے کان میں ہی چلو پڑھ لے، اونچا نہیں پڑھنا چاہتا، قبیلے والے علاقے والے کیا کہیں گے، چلو کان میں ہی پڑھ لے۔ اس نے کان میں ہی پڑھا، پھر روح نکل گئی۔ پیر پٹھان فرمانے لگے یہ ہمارا ہے، وہ کہنے لگے نہیں یہ ہمارا ہے۔ فرمانے لگے اس نے میرے کان میں کلمہ پڑھا ہے۔ کہا پھر کیا کریں، مجبوریاں ہیں، علاقہ ہے، کان ناک کٹ جائے گا، مہربانی کریں۔ فرمایا پھر لاؤ زور، لاؤ زور، جنہ بھی لا سکتے ہو لاؤ۔ اب وہ تو چتا پہ آگ لگاتے ہیں نا، چتا پہ رکھا گیا، آگ لگائی گئی، لیکن جس کے سینے میں کلمہ ہو اسے آگ جلا کیسے سکتی ہے؟ جس کے سینے میں حضور کی محبتیں ہوں اور جس کا ہاتھ حضرت پیر پٹھان نے پکڑا ہو اسے آگ جلا کیسے سکتی ہے؟ آگ لگا لگا کے لکڑیاں تو بسم ہو گئی، راکھ میں بدل گئی، لیکن بدن کو آگ جہاں لگنی تھی وہاں کفن کو بھی تھوڑا سا نقصان نہیں پہنچا، کفن کو بھی تھوڑا سا۔ اور مجھے چونکہ میں خطیب تو ہوں نہیں، میں سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں، لیکن اب سر لگا ہی دی ہے تو ایک شعر اور بھی میرے ذہن میں آیا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ آپ بھی مل کے پڑھ لیں، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا۔ قصہ مختصر، بات بڑی آگے چلی گئی، میری طرف توجہ کریں، اصل میں گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ سارے اب آپ درود پاک پڑھیں دی۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ آپ کی توجہ کدھر ہے؟ آپ ادھر ہیں بھی صحیح ہے نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اب آپ کے لئے یہ سارا مزاج ہی بدلا ہے، سارا یہ راستہ ہی بدلا ہے، اب آپ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ اور ایک شعر کی وضاحت حضرت تاج الشریعہ اختر رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ انڈیا والے بریلی شریف والے نے کی ہے، کہا توجہ ہے میری طرف، کہا یہ کیا کہہ رہے ہو کہ بلائیں میرا کچھ بگاڑ سکتی ہیں؟ کہا نہیں نہیں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ بلاؤں کو خود جو گرفتار بلا کر دے وہ میرا نبی ہے۔ بلاؤں کو جو خود گرفتار بلا کر دے وہ میرا نبی ہے، اور کائنات کی کوئی بھی تکلیف میرا کیا بگاڑ سکتی ہے کہ جب میرا ہاتھ دامن مصطفیٰ کے اندر ہے، جب میں نے حضور کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ تو ایک بار مدینے کا تصور کر کے ذرا اس شعر کو پڑھیں اور میں بات ختم کروں، آخری بات عرض کروں اور اجازت چاہوں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے
غلاموں کا کفن میں نام نہیں ہوتا. چونکہ میں رات دن سفر کرتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے علاقوں کے نام بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. اب میں جہاں رہتا ہوں وہ جگہ بھی نام اس کا ہے نارنگ منڈی. کیا نام ہے جی؟ سارے بولے توجہ میری طرف. نارنگ منڈی نام ہے. اب نام بڑے عجیب سے ہوتے ہیں لیکن کتنا میٹھا نام ہے چشتیاں شریف. کتنا میٹھا نام ہے چشتیاں شریف. جب نام آتا ہے تو لگتا ہے کہ اندر تک شکر ہی کسی نے کھلا دی ہے. تو حضرت پیر پٹھان تونسوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لاؤ پھر ٹل لگاؤ زور, جو کر سکتے ہو وہ کرو, لیکن جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہی ہے. چتا پہ رکھا گیا, آگ لگائی گئی لیکن آگ نے جلایا نہیں. آخر کار بے بس ہو کے کہنے لگے واقعی یہ آپ کا ہی ہے, یہ واقعی بولے نظر آ, یہ واقعی آپ کا ہے. فرمایا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا لیکن تم نہیں مانے, چلو اب تو مانے. بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے, لیکن آئے تو صحیح نا, چلو آئے تو صحیح. اب ویسے ہی غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, اور پھر جب قبر میں نا اتارا گیا تو حضرت پیر پٹھان قبر میں اتر کے فرمانے لگے پہلے تو کہتا تھا, آج میری زبان سے سننا, بھلوں کو بھلوں کو بھلی علاج ہو. تو اس وقت کہتا تھا حالت کفر کے اندر, آج ذرا دیکھنا کہ ہم نے پھر لج پالی دکھائی ہے یا نہیں دکھائی, ہم نے لج پالی دکھائی ہے یا نہیں دکھائی. بس میرا یہ پیغام ہے آپ تک. کتنے جوان بیٹھے ہیں, آخری پیغام. فریدی صاحب آ گئے, آپ کو سرکار کی نعتیں سنائیں گے, لیکن یہ میرا پیغام ہے. میں چکوال تک جاؤں پھر واپس لاہور آؤں تو میں یہ لذت اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوا جاؤں. وہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دکھ یہ ہے میرا, یوسف و یعقوب کے خالق, وہ لوگ بھی بچھڑ گئے جو بچھڑنے کے نہیں تھے. وہ لوگ بھی بچھڑ گئے جو بچھڑنے کے نہیں تھے. بڑے بڑے لوگ چلے گئے, ہم نے بھی چلے جانا ہے. یہاں ایک لفظ آ جائے نا, لوگ علم بھی حاصل کرتے ہیں تو اس لیے تاکہ لوگوں کو لاجواب کر سکیں. علم بھی حاصل کرتے ہیں نا, مقصد کیا ہوتا ہے, لوگوں کو چپ کرا سکیں. کوئی بولے تو اس کو نا شرمندہ کر سکیں, بھری محفل میں علم کا اپنا نخرہ دکھا سکیں. لیکن آئیے سنیے, میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, فرمایا ایک دن نا میرے حضور نے مجھے قریب بلا کے فرمایا پھر سینے سے لگایا. ساری سرائکی میں چاہتے ہیں گلکڑی پاؤنا, گلکڑی پاتی ہے, گھوٹ کے گلکڑی. جب بھی بغل گیر ہونا, باہوں میں لینا. یہ باہیں کس کی ہیں, بولے نا ذرا, یہ باہیں کس کی ہیں, سارے بولیں یہ باہیں کس کی ہیں, اور اونچی آواز سے, یہ باہیں کس کی ہیں, حضور کی ہیں. سرکار نے نا یوں باہوں میں لیا, میری طرف دیکھیں. دعا تو ویسے ہی دے سکتے تھے, ویسے بھی دعا دے سکتے تھے, لیکن باہوں میں لے کر سینے سے لگا کر, لگانے کے بعد پھر کہنے لگے اللہم فقہ ہو, اے اللہ میرے عبداللہ کو فقاہت عطا فرما, یا اللہ اسے علم فقاہت عطا کر. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں محبوب نے نا, بلکہ عبداللہ بن عباس میں بھول گیا, ناراضگی معاف, عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں, کہتے ہیں مجھے سینے سے لگایا, گلکڑی پاتی ہے, ول دعا دیتی ہے, یا اللہ میرے چچا کے بیٹے کو علم فقاہت عطا کر. پھر علم ملا, علم ملنے کے بعد میری طرف دیکھیں, جب علم مل گیا حضرت عمر کی محفل لگی ہے, حضرت عمر کی محفل لگی ہے. قبلہ عالم کی محفل میں آنے والوں, قبلہ عالم غریب نواز کے لنگر سے کھانے والوں, میں بس ایک بات عرض کروں گا, غور سے سنیے گا. حضرت عبداللہ بن پیر پٹھان نے بنا کے دیتا جو لوگوں نے کہا حضور نے کچھ کرو, آپ نے فرمایا کہ سلطان مہود درجے نے سنبھال. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اپنے دور کی شہباز مجدد, اور کیا کچھ وہاں سے فیضان, سارا فیضان ایک طرف, سیال شریف کا ہی رنگ دیکھ لے, کیا سیال شریف کا رنگ تھوڑا ہے, گولڑا شریف کو ہی دیکھ لے. پورے پاکستان کے اندر سلسلہ عالیہ چشتیہ, وہ جو رنگ چڑھا ہے, قبلہ عالم غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کائنات کا رخ بدل دیا, انقلاب لائے اور قوموں کو کھڑا کر دیا. میں کہتا ہوں ساری شانیں ایک طرف, تم ملتان کا ایک جمال اللہ لاؤ,
حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ادھر سلام پھیرا ادھر بھی پھیرا، سلام پھیرتے گئے لوگ قرآن کے قاری بنتے گئے۔ کیا یہ کم بات ہے؟ یہ وہ بھائی ان کا ایک شاگرد ہے مولانا عبدالعزیز پرہاروی حافظ جمال اللہ ملتانی کا، وہ دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے، اس ہاتھ سے بھی لکھا کرتے اس ہاتھ سے بھی۔ اگر آپ کے علم میں ہو، اور اگر نہیں گئے تو کوٹ ادو کی طرف جائیں، قبلہ عالم کے مرید ہیں حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی، ان کے مرید ہیں مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، کوٹ ادو محمود کوٹ اس طرف آپ کا مزار پر انوار ہے۔ کم عمری کے اندر وصال کر گئے، دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے، یہ فن اور ہوتا، یہ فن اور ہوتا، اور فرماتے اگر مجھے علم کی بے ادبی کا ڈر نہ ہوتا نا تو میں پاؤں سے بھی لکھ کر دکھا دیتا کہ قبلہ عالم کے مرید کی شان کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں پیر پٹھان بڑی شان والے، یہ سارے شان والے، تم ایک حافظ جمال اللہ ملتانی تو لا، پورا ملتان دیکھ رہا ہے حافظ جمال اللہ ملتانی، کسی کو منزل یاد نہیں ہوتی نا، جاؤ ذرا وہاں جا کے قرآن پڑھو، وہاں جا کے قرآن پڑھو، بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے، بھولے ہوئے لفظ دوبارہ سے ازبر ہو جاتے ہیں، ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا یہ تو ایک حافظ جمال اللہ ملتانی کی کرامت ہے، سوچیں ذرا پھر میرے قبلہ عالم غریب نواز کا مقام کیا ہوگا، قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کا مقام۔ بس قصہ مختصر، حضرت عبداللہ بن عباس نہ بیٹھے ہیں، حضرت عباس بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر کی محفل ہے، میری طرف دیکھیں محفل لگی ہے، اس محفل میں نا ایک شخص نے نا مسئلہ پوچھا، حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فوراً جواب دیا، جواب درست نہیں تھا، جواب درست نہیں تھا، ایسے نہیں ایسے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو پتہ لگ گیا، چاہتے تو فوراً ٹوک سکتے تھے، چاہتے تو فوراً چپ کرا سکتے تھے، شرمندہ بھی کر سکتے تھے، وہاں اگر بول پڑتے تو شرمندگی ہو جاتی۔ جب وہ چلا گیا نا تو آہستگی سے اٹھے، حضرت عمر کے کان کے قریب جا کے کہنے لگے امیر المومنین جو ابھی آپ نے مسئلہ بتایا ہے نا اس کا جواب اس طرح نہیں، اس طرح ہے، اس کا جواب اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ بیٹا پھر آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا بتایا، کیوں بتاتا؟ کہیں آپ شرمندہ ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کی ادب کی وجہ سے علم پڑھ کر آپ لوگوں کو گرانا چاہتے ہیں، علم پڑھ کر آپ لوگوں پہ اپنے علم کا رعب دکھانا چاہتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ قبلہ عالم غریب نواز نے علم حاصل کیا، حضرت محکم دین سیرانی کے ساتھ لاہور میں مشقتیں اٹھائی، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر آخر اتمام کہاں ہوا؟ جب آپ کے مرشد نے فرمایا تجھے لوگ بابل کہتے ہیں لیکن آج کے بعد تو نور محمد ہے، پھر وہ نام ایسا پکا ہے، پھر وہ نام ایسا پکا ہے کہ پھر دیکھو آج ساری کائنات کیا کہہ رہی ہے، قبلہ عالم۔ اچھا میں یہاں رہتا تھا تو چند لوگ مجھے کہہ دیتے تھے جی مفتی اعظم چشتیہ، اب میں نارنگ ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم لاہور۔ او بھائی من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں؟ میں جانتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اگر کوئی ایک بندہ ہی مجھے مفتی کہہ دے تو میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے ہیں۔ لیکن سوچے نہ ذرا جسے عالم کا قبلہ کہا جا رہا ہے اس کی شان کیا ہے، جسے عالم کا قبلہ کہا جا رہا ہے، پوری کائنات کا قبلہ توجہات کا مرکز ہے، اسے کہا جا رہا ہے نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ قبول فرمائے، اور اگر اس دوران کسی کی دل آزاری ہوئی، کسی کو تکلیف پہنچی تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔